تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے رمضان المبارک۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زندگی میں پھر ماہ رمضان آیا، اور اس ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور اس وبا کو دور کر دے، کرونا وبا کو، تاکہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت دل جوئی کے ساتھ کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ماشاءاللہ 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری اس کوشش کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جو بڑے بنتے تھے اس کی قوم میں سے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، کہ ہم تجھے ضرور نکال دیں گے اے شعیب اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا ہماری اس بستی سے، یا تمہیں لوٹنا پڑے گا ہمارے دین میں۔ کالا شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو کنا کارہین، اگرچہ ہم بیزار ہوں تمہارے دین سے، کیا پھر بھی ہمیں لوٹنا پڑے گا؟ کدب کریں نا، یعنی اگر ہم تمہارے دین میں واپس آئیں گے تو ہم نے تو اللہ پر جھوٹ باندھا، اگر لوٹیں تمہاری ملت میں بعد اس کے جب اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، نہیں لائق ہمارے لیے کہ ہم اس میں واپس آئیں اس دین میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو رب ہمارا ہے۔ واسع ربنا کل شیء علما، وسعت دی میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے رب ہمارے فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو بے شک تم گھاٹے میں، خسارے میں جا پڑو گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ پکڑا تم کو زلزلے نے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، آ پکڑا ان کو زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ جاسمین، گرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو، کَأَن لَّمْ یغنوا فیہا، گویا کہ وہ نہ رہے تھے کبھی اس میں۔
अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन, वो लोग जिन्होंने हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को जुटलाया, कानू हुमुल खासिरून, खासिरीन वो खसारा पाने वाले थे। फतवल्ला अन्हुम, मुँह फेरा उनकी तरफ से हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने और कहा, है कौम मेरी, लक़द अबलगतुकुम रिसालाति रब्बी, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया अपने रब का पैगाम, व नसहतु लकुम, और मैंने तुम्हारी खैर खाही की। फ़कैफ़ा असा अला कौमिन काफिरीन, तो क्यों ना मैं अफसोस करूं पर काफिर कौम पर। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम में नाप तोल की कमी थी। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी दावत तौहीद और इस्लाह कबूल करने से इनकार कर दिया, और हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को और मुसलमानों को जला वतन करने की धमकी दी कि हम तुम्हें इस शहर से ही निकाल देंगे। तो उन्होंने नाउमीद होकर अल्लाह से दुआ की। नबी ने क्या, अल्लाह तू हमारे और इनके दरमियान अब फैसला कर दे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनको हलाक करने के लिए एक ऐसी बारिश भेजी जिसमें आग के शरारे थे, और उसके साथ आसमान से एक चीख की आवाज़ आई और उनके कदमों तले से ज़मीन हिलने लगी। देखते ही देखते सब हलाक हो गए, उनके जिस्म ढेर हो गए, ऐसे हो गए जैसे पहले उनका वजूद ही ना था। जबकि पहले तकब्बर में आके इसी सरजमीन से उन्होंने शुऐब अलैहिस्सलाम और मुसलमानों को निकालने की धमकी दी थी। अजाब आ जाने के और इन सब को हलाक हो जाने के बाद जब शुऐब अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो उनकी लाशों को मुखातब करके कहा, क्या मेरी कौम, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारे साथ खैर खाई का जो तकाजा था वो पूरा कर दिया था, लेकिन तुमने कुफर की राह अख्तियार की, इसलिए मुझे अब देखकर कोई अफसोस नहीं है। वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबिय्यिन, नहीं नबी मगर अखजना, पकड़ा हमने उसके रहने वालों को, बिलबासाई, तंगियों के साथ, व ज़राई, और तकलीफ के साथ, लअल्लहुम यज़्ज़रऊन, ताकि वो गिड़गड़ाएं। बासा कहते हैं वो तकलीफ़ें जो इंसान के बदन को लाहक हों, यानी बीमारियां, और ज़र्राउ से मुराद फ़क्र और तंग दस्ती। सुम्मा फिर बदलना मकान सय्यतिल हसनता, फिर हमने बदल दिया बुराई की जगह खुशहाली को, हत्ता अफौ, यहाँ तक कि वो खुशहाली में खूब बढ़ गए। क़ालू, और उन्होंने कहा, कद मस्सा आबाना ज़र्राउ, तहकीक पहुँची हमारे आबाओ जदाद को तकलीफ़ें, व ज़राउ, और खुशियाँ, फ़ाखज़ नाम, हमने पकड़ा उनको अचानक, वहुम ला यशुरून, और वो शऊर नहीं रखते थे। फरमाया कि ये मोमनों का हाल जो है वो इसके बरकस है कि जब आसूदगी और खुशहाली में भी अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं, और जब रंज और तकलीफ़ की हालत होती है तब भी सब्र करते हैं। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मोमन का मामला कितना अजीब है, तअज्जुब खेज़ है, तो उसका हर मामले में मामला उसके लिए बेहतर ही होता है। ये फजीलत स्वाए मोमन के किसी और को हासिल नहीं होती। अगर उसे कोई आसूदगी हासिल होती है तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, ये भी उसके लिए बेहतर होता है। अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो सब्र करता है, सब्र करना भी उसके लिए बेहतर होता है। अलगरज मोमन वो है जो रंज और आसूदगी दोनों सूरतों में अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइश को समझ जाए। अल्लाह ताला जो आजमाइश हमारे ऊपर आई है इस वबा के ज़रिए, या अल्लाह उस वबा को दूर कर दे, हम तेरी आजमाइशों के लायक नहीं हैं, हमारी आजमाइश ना करना। वलो अन्ना अहलल कुरा, अगर ये होता कि बस्तियों वाले ईमान ले आते, बत्तक़ौ, और परहेज़गारी करते, ला फतहना, तो ज़रूर खोल देते हम उन पर बरकतें आसमान और ज़मीन से, वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, लेकिन उन्होंने जुटलाया और हमने उनको पकड़ा बसबब उसके जो वो कमाया करते थे। अफ़ा अमीना अहलुल कुरा, क्या बेखौफ हो गए बस्तियों वाले, क्या आए उन पर अजाब हमारा रात को, वहुम नाइमून, और वो सो रहे हों। अफ़ा अमीना अहलुल कुरा, क्या बेखौफ हो गए बस्तियों वाले इस बात से कि आए उनके ऊपर अजाब हमारा ज़ुहयन,
दोपहर को चाश्त के वक़्त वह हम जला भुन और वो खेल रहे हैं। अफ़ा अमीनु मकर अल्लाह, क्या बेखौफ हो गया अल्लाह की तदबीरों से? फला यामनु मकर अल्लाह, नहीं बेखौफ होते अल्लाह की तदबीरों से मगर कौम खसारा पाने वाली। फरमाया ईमान और तकवा ऐसी चीज़ है कि जिस बस्ती के लोग इसे अपना लें उन पर अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला हमसे अपना तकवा पैदा कर दे, हमारे ईमानों को मजबूत कर दे, तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी अपनी रहमत और बरकत के दरवाजे खोल दे। ये बाबरकत महीना साया फिगन है, अल्लाह इस पर अपनी रहमत और बरकत के हम पर दरवाजे खोल दे। फरमाया कि बरकतों के दरवाजे खोल देता है, हस्बे ज़रूरत आसमान से बारिशें उतारता है, ज़मीन इससे सैराब होकर खूब पैदावार देती है, खुशहाली और फरावानी मोमनों का मुकद्दर बन जाती है। लेकिन इसके बरअक्स तकज़ीब और अगर कुफर का रास्ता इख्तियार करने में कौमें अल्लाह के अज़ाब की मुस्तहिक हो जाती हैं। फिर पता नहीं होता कि शब रोज़ किस घड़ी में अल्लाह का अज़ाब आ जाए और हंसती खेलती बस्तियों को एक ही आन में खंडर बना के रख दे। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमें इससे फरमाया कि अल्लाह की तदबीरों से बेखौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अब ईमानों के ज़िया से बचाए। अवलम यहदी लिल्लज़ीना, क्या नहीं रहनुमाई हुई उन लोगों की जो वारिस बने ज़मीन के मिन बाद अहलिहा, बाद उसके रहने वालों के। वलौ नशाउ, अगर हम चाहते असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो उनको पहुंचा दे उनके गुनाहों की सज़ा। वनतबा अला कुलूबिहिम फहुम ला यस्मऊन, हम मोहर कर देते उनके दिलों पर फिर वो नहीं सुनते। इसमें भी इंसान के लिए एक बड़ी तंबीह है कि दुनिया में अल्लाह के अज़ाब से हमेशा डरते हुए रहना चाहिए और उन कौमों के बुरे अंजाम से नसीहत हासिल कर लेनी चाहिए जो कौमें पहले गुजर चुकी हैं। फरमाया कि हम मुहर लगा देते हैं उन दिलों पर, वो समझते नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, करे और तौबा कर ले तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है। अगर वो दोबारा गुनाह करे तो ये स्याह नुक्ता बढ़ जाता है, हत्ता कि स्याही सारे दिल पर छा जाती है। अल्लाह हमें भी तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता करे और हमारी तौबा को कबूल करे। तिलकल कुरा, ये बस्तियां नकुस्सु हम बयान करते हैं आप पर मिन अंबाया, इसके तुम तहकीकाए निशानियां लेकर, बस नहीं थे वो कि वो ईमान लाए बसबाब उसके जो उन्होंने इससे पहले जुटलाया। कज़ालिका, इसी तरह मोहर लगे वमा वजदना, और नहीं पाया हमने अक्सर उनमें से मिनादिन किसी वादे पर, वह वजद उनमें से अक्सर को लाफासिकीन फासिकी। मतलब ये है कि उसका फरमाया इन्होंने इकरार और अहद व पैमान किया था मगर फिर खुद ही उसकी उन्होंने मुखालफत की और उसे पसे पुश्त डाल दिया। सुम्मा बासना मिन बादिन, फिर हमने फरमाया भेजे उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा निकाल इला फिरौना, फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ। फज़लमू भी हमने साथ जुल्म किया। फंजुर, देख कैफा करना कैसा हुआ कि बात वो अंजाम मुफसिदीन, फसाद करने वालों का। वक़ाला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, मैं रब आलमीन की तरफ से हकीकुन कायम हूँ इस बात ना कहूँ अल्लाह अल्लाह पर इल्ला हक के सिवा। का जी तुम बेयिनातिन मिन रब्बिकुम, मैं तुम्हारे पास आया बस या निशानियां लेकर तुम्हारे रब की तरफ से। फारसिल माइया बनी इसराइल, मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे। काला, फिरौन ने कहा, इन कुंता, अगर है तू जीता लाया कुछ निशानियां, फाती बिया, ले आ इसको अगर तू सच्चों में से है। बस उसने डाला अपना आसा, फाइजा होया सुबानुन,
وہ اژدہا بن گیا مبیناً کھلم کھلا، ونازع یادہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، نکالا اس نے اپنا ہاتھ، پس وہ سفید چمکنے لگا دیکھنے والوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں سے حق بات بتانے اور اپنی صداقت کی نشانی نے کہا اگر تم سچے ہو تو جس نشانی کا ذکر کیا ہے ابھی وہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین بڑا سانپ بن کے پھنکارنے لگا، ہاتھ نکالا تو سفید اور شفاف سے ہر آدمی دیکھنے لگا۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، انا ھذا لساحر علیم، بے شک یہ جادوگر ہے علیم، جو کہ فن جادو کا جانتا ہے۔ یرید چاہتا ہے یخرجکم کہ نکال دے تم کو تمہاری اس اور ان پاس تم کیا حکم دیتے ہو؟ کالو انہوں نے کہا ارجی، مہلت دے اس کو، وہ اخاؤ اور اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیج فی المدائن شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والے، یا تو کا آئیں تیرے پاس ہر جادو جاننے والے کو لے کر، اور جاز سہرا تو آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالو انہوں نے کہا بے شک لنا اجرن ہمارے لیے کچھ صلہ ہوگا اگر، کالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنا جادو ڈالو۔ آج انہوں نے جب ڈالا تو جادو کر دیا آئین الناسی لوگوں کی آنکھوں پر، بس ترہبوہم اور لوگوں کو اس سے خوف زدہ کر دیا، وجاؤ بسحر عظیم اور وہ بڑا جادو لے کے آئے تھے۔ عوام کے دل جو تھے، اس کو جادو اس لیے کہا ہے کہ عوام کے دل و دماغ پر ان معجزات کا اثر نہ ہو کہ یہ تو تمہیں ملک مصر سے نکال کر اپنے جادو کے ذریعے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ یہ فرعون نے جادو کا لفظ اختیار کیا تاکہ لوگ اس پر کہیں ایمان نہ لیں۔ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان القی عصاک کہ ڈال دے اپنا عصا، فاذا ہی تلقف ما یافکون، پس اچانک وہ نگلنے لگا ما یافکون جو انہوں نے ڈھکوسلا بنایا تھا۔ فواقع الحق واقعہ ہو گیا حق و باطلا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے۔ فغلبوا اسی موقع پر مغلوب ہو گئے، وانقلبوا اور لوٹے صاغرین ذلیل ہو کر جادوگر، والقی السحرۃ اور ڈال دیے گئے جادوگر ساجدین سجدے میں، قالوا آمنا برب العالمین انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اپنے رب جہان والوں کے ساتھ جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ کالا فرعون نے کہا آمن تم بھی تم ان پر ایمان لائے اس کے پہلے اس بات سے ان اذن لکم کہ میں تمہیں اجازت دوں، انا ھذا بے شک یہ لمکر البتہ ایک چال ہے، مکر تو منہ بھی المدینہ کی جو تم لوگوں نے مل کے چلی ہے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے رہنے والوں کو، ان قریب تم جان لو گے لاؤقطعن ایدیکم میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، ثم پھر لاصلبنکم پھر میں تم کو سولی دوں گا تمام کو۔ قالو انہوں نے کہا انا جادوگروں نے انا الی ربنا منقلبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، وما تنقم منا تو ہم سے نہیں انتقام لینا چاہتا مگر اس بات کا ان آمنا بآیات ربنا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر، لما جاتنا جب وہ ہمارے پاس آئیں، ربنا افرغ علینا اے رب ہمارے ڈال دے ہم میں صبر، وتوفنا مسلمین اور ہمیں وفات دے فرما برداری کی حالت میں۔ یعنی جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ دیکھا تو فوراً ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے۔ تو یہ فرعون جو تھا اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، کھجور کے تنوں میں تم کو سولی دوں گا،
تم نے یہ میری اجازت کے بغیر تم نے اس کی بات مان لی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تمہاری سزا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا، کہ ہم نے اصل حقیقت دیکھ لیا، تو اب ہم تو تیری بات کا یہاں پر کوئی ڈریں گے نہیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ و قومہ، کہا کہ تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، فرعون سے کہا تاکہ وہ فساد کرے زمین میں، وہ یذرک، اور چھوڑ دیں تجھ کو آلہتک کا تیرے معبودوں کو۔ قال کا سنقتل ابناءہم، ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو بری طرح سے، رکھیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، بے شک ہم ان کے اوپر قابو رکھنے والے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا مدد مانگو اللہ سے، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، بے شک زمین اللہ کی ہے، وارث بناتا ہے اس کا جسے چاہے اپنے بندوں میں سے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخری انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہوتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، قوم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اوزینا، ہم تکلیف دیے گا پہلے اس سے، انتات یا نہ کہ تو آئے ہمارے پاس، وہ من بعد، اور بعد اس کے بھی، ما جیتنا، جب تو ہمارے پاس آیا۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم، اور میں جانشین بنا دے زمین میں، فینظر پھر وہ دیکھے کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم پر ہمیں تکلیف دی جاتی رہی، کہ جب فرعون ان کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتے تھے، وہ آل فرعون اور آل فرعون۔ تو اس لیے قوم نے کہا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہوا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا کہ زمین پر ہم تو پریشان ہی رہے، کہ تیری ولادت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، آپ نبی بن کے آئے ہیں، اب ہمارے بچوں کو تب بھی قتل کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جس بشارت کی طرف اشارہ کیا اس کی صراحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا جانشین بنائے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب آتی ان کے پاس کوئی بلائی، کوئی اچھا وقت، تو کہتے لنا حاضر، یہ ہمارے لیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر کوئی تکلیف پہنچتی، یطیروا، تو نحوست پکڑتے موسیٰ علیہ السلام کے اور جو اس کے ساتھ ہے۔ اللہ، سن رکھو، بے شک نحوست ان کی اللہ کی طرف سے، ولیکن، لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون، نہیں جانتے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 9 نشانیاں آئی تھیں۔ تو فرمایا کہ قحط سالی آئی ان کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نحوست آئی ہے۔ تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، طائرو کے معنی ہے اڑنے والا، یعنی پرندہ، چونکہ پرندے کے دائیں یا بائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک فعل یا بد فعل لیا کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ مطلق فعل کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا، اور یہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ ماہ سفر کی نحوست اور الو کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا بدشگونی شرک ہے، 3 دفعہ یہ فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے۔ پھر فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ وقالوا مہما تاتنا بھی، اور انہوں نے کہا جو تو نشانی لایا ہے ہمارے پاس،
लेता सहारा नबिया, ताकि तू इसके साथ हम पर जादू करे। फमा नाहनु, नहीं हम तुझ पर मोमिनीन, ईमान लाने वाले। बस फरमाया फारसलना, भेजा हमने उन पर तूफान, वल जुरादा टिड्डियाँ, वल कुम्मला और जुएं, व जफादिया और मेंढक, वद्दमा आयात मुफस्सला, ये और खून, ये निशानियाँ खुली हुई। फस्तकबरू, उन्होंने तकब्बर किया और थी वो कौम मुजरम। फरमाया कि तूफान उनके ऊपर आया, यानी आसमान से मूसलाधार बारिश, दरियाओं में तूफ़ानी आ गई, खेतों और फलों को तबाह कर दिया, इंसानों की मौत होने लगी। टिड्डियाँ आईं जिन्होंने उनके खेतों को तबाह कर दिया। कुम्माला, जुएँ आईं जो इंसान के जिस्म और कपड़े और बालों में पैदा होती हैं, या वो घुन का कीड़ा जो गले में लग जाता है और उसको ख़त्म कर देता है। ज़फ़ादियू, ये ज़फ़दातुन की जमा है, मेंढक इसका मानी। तो इनके घरों में, खानों में, गल्लों में, बिस्तरों में, हर जगह मेंढक ही मेंढक नजर आने लगे। दमा से मुराद ये है कि उनकी नहरों और कुओं का पानी खून में बदल गया, मछलियां मर गईं, नहरों का पानी बदबूदार हो गया। बाज़ लोगों ने इससे नक्सीर की बीमारी मुराद ली है, यानी हर शख्स की नाक से खून जारी हो गया। जुरात से मुराद एक किस्म की खास टिड्डियाँ जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। वलम्मा वाका अलैहिमुर्रिस, जब उन पर अजाब आता तो कहते हैं मूसा दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, बिमा आहिदा इंदा का, बस बाब उस अहद के जो तूने तेरे इंदा का जो तुझसे किया है, यानी कि रब से उस अहद के वास्ते दुआ कर जो उसने तेरे यहाँ दे रखा है तुझे, यानी जो तुझे अहद दे रखा है। लाइन का शब्द, अगर तू दूर कर देगा हमसे अजाब को तो हम ईमान लाए आएंगे तेरे साथ और तेरे साथ बनी इसराइल को भेज देंगे। फलम्मा कशफना अन्हुम रिज़ा, अल्लाह फरमाते हैं जब हम उनसे अजाब को दूर कर देते, एक वक़्त मुकर्रर था, जिस वक़्त को वो पहुंचने वाले होते, वो वक़्त पूरा होने वाला होता, उस वक़्त वो यनकुसून, उस वादे को तोड़ देते। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की इल्तिजा करते, कहते क्या अपने परवरदिगार, उसने तुमसे वादा कर रखा है कि इसके मुताबिक तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगर दुआ कहते हैं तुम्हारी दुआ से हमारा अजाब टल गया, हम तुम्हारा मुतालबा तस्लीम करते हुए बनी इसराइल को तुम्हारे साथ भेज देंगे। इसी तरह 5 दफ़ा ये वाक़या हुआ और फिरौनी हर बार अपना वादा तोड़ देते। फंतकमना मिनहुम फागरकनाहुम फिल यमीन, फरमाया कि हमने उनसे इंतकाम लिया और हमने उनको डुबो दिया दरिया में, गर्क कर दिया। बेअन्नम, इसलिए कि उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और वो इससे बेखबर थे। यानी फरमाया कि फिरौनी बगावत और सरकशी में इस कदर बढ़ गए कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला करके उनसे इंतकाम लेते हुए उन्हें दरिया में गर्क कर दिया। वारसनल कौम अल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ूना, और हमने वारिस बनाया कौम के उन लोगों को जो कमज़ोर थे ज़मीन के मशरक़ों और मगरबों में। अल्लाह ती बारक ना पिया, वो जगह के जिसमें हमने बरकत दे रखी थी। वतम्मत कलिमतु रब्बी कल हुस्ना, फरमाया कि पूरी हो गई बात तेरे रब की भलाई में बनी इसराइल पर बासबाब उसके जो उन्होंने सब्र किया। व दम्मरना मा काना यसनाउ फिरौन व कौमुहु, और हमने तबाह कर दिया जो थे बनाते फिरौन और उसकी कौम, व मा कानू जारिशून, और वो जो लोग ऊंची इमारतें बनाते थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ज़मीन का जानशीन बनाया। मिस्र और शाम के इलाके उनके ज़ेर तसर्रुफ़ आ गए। ये वो लोग थे जिन्हें फिरौन ने अपना गुलाम बना रखा था, हज़ारों बच्चों को कत्ल करवा देता था। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, मुसीबतों पर सब्र और इस्तिकामत से काम लिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन का मालिक बना दिया, फिरौनियों के महल्लात और बागात को ताराज कर दिया। वाजावज़ना बे बनी इसराइला, हमने पार किया बनी इसराइल को बहरा समुंदर के। फा, तो आए वो एक ऐसी कौम पर या कोफूना, जमे बैठे थे अपने बुतों पर,
قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ ہمارے بھی ایسے معبود بنا دے کما لہم آلہہ جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، بے شک یہ لوگ متبرن، فرمایا کہ باطل ہے جس میں یہ متبرن تباہ ہونے والا ہے، ما ہم فی جس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ باطل اور باطل ہے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ دوسری قوموں کی نقالی جو ہے وہ احساس کمتری کی خماز ہوتی ہے۔ احساس کمتری سے آدمی اسلامی چیزوں کو برا اور غیر اسلامی چیزوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ چیز ایمان کے منافی ہے۔ کافروں کی چیزوں اور ان کے طریقوں کو پسند کرنا گویا کفر کو پسند کرنا ہے، اور ایسے آدمی کا ایمان جو ہے وہ در حقیقت ایمان ہی نہیں ہوتا۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے کافروں کا ایک بیری کا درخت دیکھا جس کے پاس وہ بیٹھے رہتے اور اس کے ساتھ اپنا اسلحہ بھی لٹکا لیتے۔ اس درخت کو ذات انواد کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم بیری کے ایک بہت بڑے اور سرسبز شاداب درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک ذات انواد مقرر کر دیجیے جیسا کہ کافروں کے ذات انواد ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری یہ بات اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں۔ تو اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک تم ایسے لوگوں جو نادانی کرتے ہو، اب یہ پہلے لوگوں کے طور طریقے ہیں اور تم ضرور ان کی روش اختیار کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی قوم کی مشابت اختیار کی تو فرمایا یاد رکھ کے مشابت کرنے والا اسی قوم میں شمار ہوگا۔ کالا، کہا، کیا غیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور معبود تلاش کروں؟ اور اس نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، جب تم کو نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، دیتے تھے تم کو برا عذاب، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بے عورتوں کو، وَفِي ذَلِکُمْ، اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے ان کو 10 کے ساتھ پورا کیا، 10 راتوں کے ساتھ۔ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ، تو فرمایا پوری ہو گئی اس کے رب کی مدت 40 راتوں کی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِیهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، نخلفنی، میرا جانشین رہ میری قوم میں، اور اصلاح کر، ولا تتبع، نہ پیروی کرنا مفسدوں کے راستے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جاتے وقت اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین مقرر کر کے گئے۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت مقررہ کے لیے، وکلمہ، اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، یا میرے رب، آرنی انظر الیک، دکھا مجھ کو کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لن ترانی، تو ہرگز نہیں مجھ کو دیکھ سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ، پھر جب ظاہر ہوا اس کا رب للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، کر دیا اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ، گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ بس جب افاقہ ہوا تو کہا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوا تو انتہائی شوق اور محبت میں اللہ تعالیٰ کی دید کا سوال کر دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دنیا میں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان
دینے کے لیے کہا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ میری تجلی کی تاب لے آئے اور اپنی جگہ پر باقی رہ جائے تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پر ظاہر ہوئی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ اپنی جگہ باقی نہ رہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور دوبارہ ایسا سوال کرنے سے توبہ کی۔ کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے چن لیا تجھ کو لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ ما آتیتک، بس پکڑ لے جو میں تجھے دوں، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز، اس میں موعظۃ نصیحت تھی اور تفصیل تھی، ہر چیز تھی۔ فخذ، آپ پکڑ اس کو قوت کے ساتھ، وامر قومک، اور اپنی قوم کو حکم دے، یا خذو بے احسانہا، کہ وہ بھی اس کو اس کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں۔ ساوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ یہ تورات کی تختیاں تھیں جن میں بنی اسرائیل کی دینی اور دنیاوی رہنمائی اور بلائی کی ہر بات لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان تختیوں کو وہ اس عزم کے ساتھ لیں کہ اس میں جو احکام موجودہ ہیں اس پر عمل کریں گے، اور جس سے منع کیا گیا اس سے بچیں گے، غیروں کی اذیت پر صبر اور درگزر کریں گے۔ لیکن جو لوگ میرے اوامر کو یعنی حکم کو ٹھکرائیں گے اور میری بندگی سے اعراض کریں گے تو عنقریب دیکھ لیں گے کہ ہلاکت اور بربادی اس کا انجام ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہے آدم، آپ میرے والد ہیں، آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں بہت گھاٹا دیا، جنت سے نکلوایا۔ آدم نے کہا، تم موسیٰ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی۔ تم مجھے ایک ایسی بات پر ملامت کر رہے ہو، یعنی تقدیر بات، جو اس نے میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے میرے لیے مقدر کر دی تھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ساصرف عن آیاتی الذین، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ وَإِن يَرَوْا، اگر دیکھ لیں ہر نشانی، نہ ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ وَإِن يَرَوْا، اگر دیکھ لیں سبیل الرشد، ہدایت کا راستہ، نہ پکڑیں گے اس کو راستہ۔ وَإِن يَرَوْا، اگر دیکھ لیں گمراہی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس کو راستہ پکڑیں گے، بنائیں گے۔ ذالک، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا، اور تھے وہ عنہا اس سے، غافلین، بے خبر۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، فرمایا وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ متکبر انسان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور قیامت کے دن کو جھٹلائے گا اور اسی پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اسی حالت میں اسے موت آ جائے، تو قیامت کے دن اس کے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، بنا لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد من حلیہم، اپنے زیوروں سے، اجلن، ایک بچڑا، جاسدن، جو ایک جسم تھا، لاہو خوار، اس کی گائے کی آواز تھی۔ علم یرو، کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ بے شک وہ لا یکلمہم، نہیں ان سے کلام کرتا اور نہ ان کو ہدایت دیتا ہے راستے کی۔ اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اس کو، وکانوا ظالمین، اور وہ ظالم تھے۔ ولما سکت فی ایدیہم، جب وہ پشیمان ہوئے اپنے اس عمل پر، وراؤ، اور دیکھا انہوں نے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا، انہوں نے کہا، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر نہ ہم پر ہمارے رب نے رحم کیا، ویغفر لنا، اور نہ ہمیں بخشا، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ولما راجع موسیٰ الی قومہ، یہ جو انہوں نے زیوروں
سے بنایا تھا بچڑا 40 راتوں کے لیے، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا۔ یہ بچڑا بیل کی آواز نکالتا تھا۔ سامری نے انہیں دھوکہ دیا اور کہا یہی ہمارا معبود ہے جس نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی۔ سب نے اس کی بات مان لی اور ہارون علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ ولما راجا موسیٰ، جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان آصفہ، غصے سے بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، قالا کا بھی سما، برا ہے جو تم نے میری جانشینی کی من بعدی میرے بعد، اجل تم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی، والکل الواح، اور پھینک دی تختیاں، اور پکڑا اپنے بھائی کے سر کو، یا جب وہ الیہ، اور اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا، قالا کہا ابن اماں، اے ماں جائے، ان القوما، بے شک قوم نے نستضعفونی، مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا یقتلون، یعنی کہ مجھے قتل کر دیں، فلا تشمت بی الاعداء، پس نہ کہا کہ نہ مجھے ہنسنے کا موقع دے مجھ پر دشمنوں کو، نہ بنا مجھ کو مال قوم ظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر وحی کے ذریعے خبر دے دی تھی کہ سامری نے ایک بچڑا تیار کیا ہے اور قوم کے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس 2 سالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام غصہ اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے اور آتے ہی لوگوں سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، اور پھینک دی تختیاں جوش میں آ کے، دین کی اہمیت کی جوش میں، غصے کے عالم میں تختیاں پھینک دی۔ ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچتے ہوئے کہا تم نے میرا قائم مقام بن کر یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے ماں جائے بھائی، ذرا میری بات سن لو، کہ ان لوگ یہ اتنے سرکش لوگ ہیں کہ میری بات نہیں سمجھتے تھے، الٹا مجھے مار ڈالنے کی دھمکیاں دینے لگے، اس لیے ان کو مجھ پر ہنسنے بغلے بجانے کا موقع نہ دو، اور ہرگز یہ نہ سمجھو کہ انہوں نے جو ظلم اور شرک کیا ہے یہ میری شے پر کیا ہے۔ قالا کہا رب اغفر، اے رب میرے بخش دے مجھ کو اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ بابرکت رحمتوں والا مہینہ ہے، ہمیں بھی اپنی رحمت میں داخل کر، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب فرمایا ان کو غصہ پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے، اور ذلت پہنچے گی دنیا کی زندگی میں، فذالک، اسی طرح نجزی المفترین، ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو، والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لیا ہے، ان ربا کا، بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب ٹھہر گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، اخذ الالواح، پکڑا تختیوں کو، وفی نسختیا، اس کے نسخے میں لکھے ہوئے میں ہدایت اور رحمت ہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے یرہبون، ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ تقوی اور ڈر یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں میں تقوی پیدا کر دیں اور اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ اس آیت کریمہ میں ذلت سے مراد ذلت اور رسوائی، جس میں بنی اسرائیل دنیا کی زندگی میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، ہوا کفر و شرک یا نفاق ہو، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جیسا کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، بشرط کہ خالص توبہ ہو۔ وقتارا موسیٰ قومہ، چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی لمیقاتنا، ہمارے وقت مقررہ کے لیے،
बस जब अखज़तहुम रजफतु आ पकड़ा उनको ज़लज़ले ने, कहा रब्बी या मेरे रब लो शीता अगर तू चाहता इनको हलाक कर देता इससे पहले वह या मुझको भी। और तुहलिकुना क्या तुम्हें हमें हलाक करता है बस बाब उसके जो किया बेवकूफ़ों ने हम में से। इन या नहीं आई है मगर ये तेरी आजमाइश है। तू जिल्लू तू गुमराह करता है इसके साथ जिसे चाहे और हदायत देता है जिसे चाहे। अंता वलीयुना तू हमारा दोस्त है कारसाज है। फगफिर लना वरहमना अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा हम पर रहम फरमा। वंता खैरुल गाफिरीन तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के 70 मुंतखब आदमियों को लेकर कोहे तूर पर जाएं और बनी इसराइल ने जो बछड़े की पेशकश किया है इसकी माफ़ी के लिए अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तगफार करें। वक्तुब लना फी हाज़िही दुनिया और लिख दे हमारे लिए इस दुनिया में बुलाई और आखिरत में भी। इन्ना हुदना इलेका अल्लाह हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। काला फरमाया अजाब यूसीब उम्री मनशा ये मेरा अजाब है मैं पहुंचाऊंगा इसको जिस पर चाहूँ। व रहमती वासियत कुल्ला शाइन और मेरी रहमत ने घेर दिया हर चीज़ को। फसाक तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना अनकरीब मैं लिख लूँगा अपनी रहमत को उन लोगों के लिए जो डरते हैं और ज़कात देते हैं। वल्लज़ीना और वो लोग हम भी आयातिना जो हमारी आयात पर युमिनून ईमान रखते हैं। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के गुनाहों की माफ़ी मांगी और दुनिया आखिरत की हर भलाई चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ का ये जवाब दिया कि मैं गुनाहगारों में से जिसे चाहता हूँ अजाब देता हूँ। इसकी हिकमत को मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। इसकी बुनियाद अदल व इंसाफ पर होती है। जिसे चाहता हूँ माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह हम सब को भी माफ़ फरमा। या अल्लाह ये वबा जो कोरोना वायरस तेरे अजाब की सूरत में हम सब पर नाज़िल हुई है। अल्लाह तू हमसे नाराज़ हो गया है। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। हम तुझसे खुलूस दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाज़िल कर दे। फरमाया दुनिया में मेरी रहमत हर नेक बद और तमाम मखलूक के लिए आम है। अल्लाह ताला की इसी रहमत की वजह से दुनिया में वो जानदारों को रोज़ी देता है। आखिरत की नेमत जो है वो रहमत खासा से उसे तबीर किया जाता है। इसलिए कि सिर्फ अल्लाह के उन ख़ास बंदों के लिए आखिरत में होगी वो रहमत जो इस दुनियावी ज़िंदगी में गुनाहों से बचेंगे और ज़कात देंगे और अल्लाह ताला की याद पर ईमान लाएंगे। अल्लाज़ीना वो लोग यत्ताबिऊन रसूलन नबियल उम्मी फरमाया वो लोग जो पैरवी करते हैं वो रसूल नबी उम्मी थी। अल्लाज़ी वो नबी जिसको पाते हैं वो मकतूबन लिखा हुआ अपने पास तौरात में और अंजील में। या मुरुम वो हुक्म देता है उनको बिलमारूफी बुराइयों का। वयनहाहुम अनिल मुनकर और रोकता है उनको बुराइयों से और हलाल करता है उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें। और जो हर्रिमो और हराम करता है उन पर खबाइसा नापाक चीज़ें। वह याज़ा आनुम इसराहुम और उतारता है उनसे उनके बोझ व लगलाला और तो अल्लाह की वो जो कानत अलैहिम जो उन पर पड़े हुए थे। फल्लज़ीना आमनू बस वो लोग जो ईमान लाए उसके साथ वाज़ा रूह और फरमाया उसे कुव्वत दी व नासा रूह और उसकी मदद की। वत्तबा नूर अल्लाज़ी पैरवी की उस नूर की जो उतारी गई उसके साथ यानी कुरान। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह हमें भी इस कुरान की पैरवी करने की तौफीक दे और नबी उम्मी के की भी तबाह की तौफीक दे। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त ये भी होगी कि आपका दीन आसान होगा। आप उनके बोझ और तौक उतारेंगे। ये बोझ और तौक जो पिछली शरीयत में थे मसलन नफस के बदले नफस का कत्ल ज़रूरी था, दियत या माफ़ी नहीं थी। या जिस कपड़े को नजासत लग जाती उसे काट कर फेंकना ज़रूरी था। शरीयत इस्लामिया ने सिर्फ धोने का हुक्म दिया है और कसास में दियत और माफ़ी की भी इजाज़त दी है। अल्लाह ताला ने यह करीमाना वादा भी किया कि अहले किताब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करेंगे, मदद करेंगे
قرآن کریم کی اتباع کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں بھی بلند مرتبے عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ یازاؤ انہم اسرہم الاغلال التی کانت لہم، اسرا بوجھ سے، اس کا معنی ہے بوجھ سے مراد وہ سخت احکام ہے جو پچھلی شریعت میں تھے۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ زی، وہ اللہ کے جس کے بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، لا الہ، نہیں کو معبود سوائے اس کے، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فآمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر، اللہ زی، وہ جو یؤمن باللہ، وہ نبی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کلمات ہی، اور اس کی باتوں پر، واتبعوہ، اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ آیت بھی رسالت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کے اس بات میں بالکل واضح ہے۔ وَمِن قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، امتن، ایک امت، یہدونا، رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، وبہ، اور اسی کے ساتھ، یعدلون، وہ انصاف کرتے ہیں، وقطعناہم، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، اثنتا عشرۃ اسباطً امما، 12 قبیلوں میں، جو کہ کئی گروہ تھے، واوحینا، ہم نے موسیٰ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا، فرمایا انضرب، مار اپنا عصا حجر، پتھر پر، فانبجست، وہ پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ وائس کی عالم، جب کہا گیا ان سے، رہو اس بستی میں اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وقولو، اور کہو، حطۃ، ہمیں بخش دے، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ وبدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے بات کو، غیر الذی، سوائے اس بات کے جو کہی گئی ان سے، فارسلنا، ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے، بما، باسباب اس کے جو تھے وہ ظلم کرتے۔ فرمایا کہ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، اس کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا عامر بن سعد ابی وقاص نے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل یا اگلی کسی امت پر بھیجا گیا تھا، تو جب تم سنو کہ کسی ملک میں طاعون پھیلا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب تمہاری ہی بستی میں طاعون پھیل جائے تو اس کے ڈر سے بھاگ کر نہ نکلو۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، پوچھ ان سے بستی والوں کے بارے میں، وہ بستی جو حاضرات البحر، سمندر کے کنارے تھی، یادون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن تجاوز کرنے لگے، استعتیم، جب آتی ان کے پاس مچھلیاں ان کی، یوم سبتہم، ہفتے کے دن، شرعاً، کھلم کھلا، اور جس دن نہ ہفتہ ہوتا لا تعتیم، نہ آتی ان کے پاس۔ اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون، کہ جو جس کی وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاقی پستی اور دینی پستی اور نافرمانی کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا قصہ، بحر کلزم کے کنارے ایک یہودی بستی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ ہفتے کے دن
اور ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں سمندر کے کنارے آتی، دوسرے دنوں میں نہ آتی۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے نہ اترے اور ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کی طرف واپس نہ جائیں، یعنی کہ انہوں نے جال ڈالنا شروع کر دیا تاکہ اتوار کے دن شکار کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے، مگر افسوس ہے بعض مسلمان فقہا نے اسلام کے فرائض سے جان چھڑانے کے لیے کئی ہیلے ایجاد کیے۔ مثلا رمضان کے آخر میں 2 رکعتوں کا نماز نام قضائے عمری رکھ کے پچھلی نمازیں معاف ہونے کا فتویٰ دے دیا، اور صاف لکھ دیا کہ زکوٰۃ اور شفع سے جان چھڑانے کے لیے ہیلا حرام تو کجا مکروہ بھی نہیں۔ قتل کے قصاص کو ختم کرنے کے لیے تیز دھار آلے سے قتل کی شرط لگا دی۔ یعنی بہت سی ایسی باتیں جو کہ اسلام میں حرام تھی، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے حلال کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچائے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کہ کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایک ایسی قوم کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہیلا سازی مچھلیوں کے لیے کرتی تھی یہودی قوم، تو ان کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کہ ان کو نصیحت کرتا تھا ایسا کام کرنے والوں کو، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ، اور ایک وہ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو کہتا تھا کیوں تم ان کو روکتے تھے۔ ایک نصیحت کرنے والا، ایک یہ ہیلا کرنے والا، تیسرا یہ کہنے والا کہ جو یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دو، کیوں روکتے ہو ان کو، کہ اللہ ان کو ہلاک کرے گا اور عذاب دے گا، عذاب سے دردناک۔ قالوا، انہوں نے کہا، معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے، شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ فلما نسوا، پس جب وہ بھول گئے جس کی نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، واخذنا الذین، اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب سخت کے ساتھ بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر راوی ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والا اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی۔ کچھ لوگوں کے حصہ نچلی منزل آئی، کچھ لوگوں کے حصے میں اوپر کی منزل آئی۔ جو لوگ نچلی منزل میں تھے وہ پانی کے لیے اوپر کی منزل والوں کے پاس گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی۔ نیچے والوں میں سے ایک شخص نے کلاڑی دی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے پانی کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، لہٰذا اس سے سوراخ لے کر کے پانی لے لیا کریں گے تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اگر اوپر والے اس کا ہاتھ چھوڑ دیں اور اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سوراخ کرنے سے باز رکھا تو نیچے والوں کو بھی بچا لیا اور خود بھی بچا لیا، لیکن اگر چھوڑ دیں ان کو تو خود بھی ہلاک ہو جائیں اور وہ بھی ہلاک ہو جائیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو جب دیکھو کہ سری خلاف ورزی ہو رہی ہے تو فرمایا کہ زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو دل سے برا جان لو، یہ کمزور ایمان ہے۔ فلما آتوا عما نہوا عنہ، پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ قرادۃ خاسئین، بندر ذلیل، یعنی ان کے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ان کی صورتیں مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے نیک لوگوں کی کوئی بات نہ سنی اور اپنے گناہوں پر اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے صالحین کو بچا لیا اور نافرمانوں کو ان کے گناہ کی سزا دی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ، جب تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو من یسومہم، جو دیا کرے ان کو برا عذاب،
بے شک تیرا رب لسریع العقاب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ لغفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی تعزانہ یہ بامانی اعلام، مراد کیا ہے؟ خبر دینا، جتلا دینا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا تھا۔ لا یبعثنہ میں لام تاکید کا ہے جو قسم کے معنی دیتا ہے، یعنی کہ قسم کھا کے نہایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرمایا کہ سرکشی اللہ کے عوامر کی مخالفت اور ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکینی بنی اسرائیل کی قسمت بنا دی، اور یہ فیصلہ کر دیا کہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اسی ذلت، مسکینی اور غلامی محکومی کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا فی الارض زمین میں، اماماً مختلف گروہوں میں، منہم الصالحون ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں کچھ ذالکہ اس کے علاوہ تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ ہم نے ان کو آزمایا بالحسنات والسیئات اچھے حالات اور برے حالات کے ساتھ، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کاری، ریشم کا لباس پہننا، شراب پینا، گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کے لیے چلے جائیں گے، چرواہے ان کے معاشی صبح شام لائیں گے اور لے جائیں گے، ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت کے لیے جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو انہیں ان کی سرکش کی وجہ سے ہلاک کر دے گا اور پہاڑ کو ان پر گرا دے گا، اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے ان کی صورتیں مسخ کر دے گا۔ یہ سب برائیاں آج عام ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ہمیں اس کی توفیق دے کہ بہت جو لوگ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ان کے نتیجے میں آئے روز زلزلے آتے ہیں، لڑکوں کا لڑکیوں کی شکل اختیار کرنا، لڑکیوں کا لڑکوں جیسا حلیہ بنانا بھی عام ہو رہا ہے، اسی لیے صورتیں مسخ ہوتی جا رہی ہیں، عذاب مختلف صورتوں سے ہم پر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے، ہم اس کی آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ فخلف من بعدہم پھر ان کے بعد آئے ایسے خلف نالائق لوگ، وارث الکتاب یعنی کہ ایسے جانشین نالائق لوگ بنے جو وارث ہوئے کتاب کے، یا خزونہ لیتے تھے عارضہ سامان اس گھٹیا زندگی کا، وہ یقولون کہتے تھے سیغفر لنا ضرور ہماری بغا میں بخش دیا جائے گا، وَإِنْ یَأْتِهِمْ اگر آئے ان کے پاس سامان اسی کی مثل، یا خذوہ تو لے لیں گے اس کو، کیا نہیں لیا گیا ان پر میثاق الکتابی عہد کتاب میں کہ نہ کہیں اللہ اللہ پر سوائے حق کے، وَدَرَسُوا اور انہوں نے پڑھ لیا جو اس میں ہے، وَدَارُ الْآخِرَةُ آخرت کا گھر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، افلا تعقلون کیوں نہیں تم ڈرتے، اور وہ لوگ یمسکون بالکتاب جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر المصلحین اجر نیک لوگوں کا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ہر دور میں یہی حال رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، آپ کے زمانے میں جو یہودی تھا ان کا بھی حال بیان کر دیا گیا کہ ہر خوبی ان سے رخصت ہو گئی تھی، تو رات کے احکام کو بدل کے دنیا کمانا ان کا پیشہ ہو گیا، رشوت لے کے اس کے تورات کے خلاف فیصلے کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر فرمایا فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے عہد کے خلاف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے پھر فرمایا
کہ اس کا بدلہ لے گا، اور فرمایا جو اس بات سے باز آ جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کے حق میں بہتر ہوگی۔ وائز نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ کو، کاننا ذلہ، گویا کہ وہ ایک صاحبان ہو، وزنو، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ ان کے اوپر گر رہا۔ خذو، انہیں کہا کہ پکڑو جو ہم نے دیا تم کو قوت کے ساتھ، بس کو یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم تتقون بچ جاؤ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے اور اس کے احکام ان کو انہوں نے حسب ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہو انا کننا عن ھذا غافلین، بے شک ہم اس سے بے خبر تھے۔ اہل علم نے اس آیت کی دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی کہ وہ یہ جانے کہ میرا رب ایک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا روزی رساں ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے وقت ہی اس کی فطرت میں رکھ کر اس کے نفر اور اس کی ذات میں اپنے رب ہونے کے اتنے دلائل دیتا ہے، گویا کہ خود اسے اپنے آپ پر گواہ بنا دیتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے، اور وہ اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے۔ اور شہادت جو ہے کہا ضروری نہیں کہ زبان سے ہو، قرآن مجید کے مطابق حالت کی بھی یہ بھی شہادت ہی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت ہی توحید پر ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر اسلام پر پیدا ہو رہا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ جانور کا بچہ کامل پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم ان میں سے کسی کا پیدائشی طور پر کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ اس فطری عہد کے بعد اب کوئی فرد یا قیامت کے دن یہ پہنچا ہی نہیں تھا، یا یہ کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پر چلتے رہے تو اس لیے ہمارا معاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ایک فرد کی فطرت پکار کر توحید باری تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے اور اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکنے کا انکار کر رہی ہے، تو قیامت کے دن کسی مشرک اور کافر کے پاس کون سا عذر باقی رہے گا؟ دوسری سے پہلے وَقُلْنَا تھے ہم اولاد ان کے بعد، فَتُهْلِكُنَا، کیا تو ہم سے ہمیں ہلاک کرا اس پر، فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، جو کیا باطل والوں نے، اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، تاکہ وہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ یعنی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے لیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں کو نکالا تھا۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، پڑھ کر سنا ان پر خبر الذی، اس شخص کی، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے دی اپنی آیتیں، فن سالہ کا وہ نکل گیا منہا اس سے، فتبعہ الشیطان، اس کے پیچھے شیطان لگا، وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، ولو شینا، اگر ہم چاہتے لرفعناہ، ہم اس کو زمین اس کے ذریعے بلند کر دیتے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فمثل، مثال اس کی جیسی کہ مثال کتے کی ہے، ان تحمل، اگر تو بوجھ لا دے اس پر، یلہس، وہ ہم پہ، اور تترکو، یا چھوڑ دے اس کو تو وہ ہم پہ، ذالکہ، یہ مثال قوم کے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فقصص القصص، پس بیان کر احوال، تاکہ وہ یتفکرون، غور و فکر کریں۔ بری ہے مثال قوم کے ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں کو، پر وہ کانو تھے یظلمون، ظلم کرتے۔ فرمایا کہ ایک ایسے آدمی کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ نے جسے آسمانی کتاب کا علم دیا تھا، اس کتاب کا تقاضا تھا کہ اس میں موجود دلائل اور براہین سے وہ فائدہ حاصل کر کے اللہ سے اپنا رشتہ استوار کرتا، اصلاح کی اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا، لیکن معاملہ برعکس رہا، اس نے دنیاوی عارضی مفاد کی خاطر اللہ کا انکار کر دیا اور اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور دامن جھاڑ کر اس سے الگ ہو گیا،
جیسے کوئی سانپ اپنے چمڑے کے خول سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے۔ دنیا کی ہرس کی وجہ سے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر وہ اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتا، عمل کرتا، اپنی ضروریات اور خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حلال تک محدود کر کے باقی وقت ہر قسم کی ہرس اور فکر سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور دین کی تعلیم و تعلم میں صرف کرتا، تو نہایت چین اور اطمینان کے ساتھ حیات طیبہ بسر کرتا۔ مگر اسے دنیا کی ضرورت تھی یا نہ تھی، وہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہر طریقے سے ہر وقت حصول دنیا کی جد و جہد میں لگا رہا، اس کتے کی طرح جس پر حملہ ہو یا نہ ہو وہ زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پر ہے، ومن یضلل، جسے اللہ گمراہ کر دے، فاولئک، بس وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسانوں میں سے، لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، فرمایا کہ نہیں وہ سمجھتے اس کے ساتھ، اور ان کی آیون آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے اس کے ساتھ، والم، اور ان کے اذان کان ہیں نہیں سنتے اس کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ کل انعامی، چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بے خبر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے نام ہیں اچھے، فَادْعُوهُ، پس پکارو اس کو اس کے ناموں کے ساتھ۔ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے سب نام اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون، جو سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، فی اسمائی، اس کے ناموں کے بارے میں، سیجزون، ان جلد ہی وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ خالق کائنات کا اسم ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، لیکن اس کی صفتیں بے شمار ہیں، لہذا اس کے صفاتی نام لاتعداد ہیں۔ خالق کائنات کا اسم ذات ہو یا اس میں صفت، وہ اچھا ہی ہے، اسے کسی ایسی صفت سے پکارنا جائز نہیں جس سے اس کی کسی صفت میں نقص پایا جائے، کیونکہ ایسا اس میں صفت جس سے اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہو سکتا، نہ ایسے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ ایسے نام جس سے نقص کا پہلو نکلتا ہو ان سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارنا چاہیے۔ بعض قوموں کے ہاں ایسے نام رائج ہیں جو کتن اللہ تعالیٰ کی شان کے شایان نہیں ہیں، جیسا کہ مشرکین نے اللہ سے لات، عزیز سے عزا، منان سے منات بنا لیا تھا۔ اسی طرح قرآن و سنت کی کسی دلیل کے بغیر اللہ کے نئے نئے نام نہ رکھے جائیں، جیسا کہ اہل فارس نے خدا، یزدان اور اہرمن، اور ہندوؤں نے بھگوان اور ایشور، اور انگریزوں نے گاڈ وغیرہ نام ایجاد کر لیے۔ آج ہمارے بچے بھی بے سمجھی کی حالت میں اپنی طرف سے وہ انگلش بولتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں مائی گاڈ، تو یہ ساتھ تشبیہ دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد کی صورتیں ہیں۔ ایمان والوں کو ایسے ناموں کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 101 کم 100 یعنی 99 نام ہے، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَمِمَّنْ، اور ان میں سے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ امت سے مراد امت محمدیہ کی ایک جماعت ہے جن کی یہ صفت ہے کہ وہ حق بات کہتے ہیں، حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کے بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے راستہ کھینچ کر لے جائیں گے، میری تدبیر بہت
अवलम यतफक्करू, क्या उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया, माँ बिसाहिबिही मिन जिन्न, उनके साथी को कोई जुनून नहीं है, इन हुआ, वो तो खुद सिवा कुछ भी नहीं है। अवलम यंजुरू फी मलाकुति समावाति, क्या नहीं उन्होंने देखा आसमानों और जमीन की अजीमुल, क्या होगी तो एक बड़ी जमीनों आसमान में, और उसकी हैबत से जमीनों आसमान लरजेंगे। फरमाया अचानक आ जाएगी, बेशक उसकी अलामत आम और अलामत खास हैं, मसलन दज्जाल यानी जमीन से जानवर का निकलना, याजूज और माजूज का खरूज, ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल वगैरह क्या है, ये खास निशानियां हैं। मरी वक़्त में से भी कोई उसका एन मुकर्रर वक़्त नहीं है कि उसके साथ ही क़यामत आ जाए। असल वक़्त सिर्फ अल्लाह ताला को उसका इल्म है, असल वक़्त का। कुल कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन, नहीं मैं मालिक अख्तियार रखता अपनी जान के नफ़े वला ज़र्रन, ना किसी नुकसान का, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। अगर होता मैं जानता गैब, लस्तक्सरतु, तो समेट लेता मिनल खैर, बहुत सी भलाइयाँ, वमा मस्सानी सू, ना पहुँचती मुझे कोई तकलीफ, इना ना नहीं हूँ मैं मगर नज़ीर और बशीर हूँ, डराने वाला और खुशखबरी देने वाला उस कौम के लिए जो युमिनून ईमान रखते हैं। फरमाया कि कह दीजिए इस आयत में का फरमाया कि दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए यह किस्म की तंबीह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुन्नास हैं, सैयद बुल्द आदम हैं, अपने नफ़ा नुकसान का अख्तियार नहीं रखते, तो किसी दूसरे के लिए इस किस्म का अख्तियार मानना कितना मज़ाक का खेज़ और गुमराह करना। नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, उसी को पुकारना चाहिए, किसी दूसरे को पुकारना खुला शिरक है। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया एक जान से, वजाला, और बनाया मिना, उससे उसका जोड़ा, लियस्कुना अलैहा, ताकि सुकून हासिल करे उसकी तरफ। फलम्मा तगश्शहा, फिर जब उसने ढांपा औरत को, हमलत हमलन, उठाया उसने बोझ खफीफन हल्का सा, फमर्रत भी, लिए फिरती रही उसको। फलम्मा अस्कला, जब बारी हो गई, दाव अल्लाह रब्बाहुमा, दोनों ने दुआ की अल्लाह से जो उनका रब है, लाइन अतईतना, अलबत्ता अगर तू अता करे हमें नेक औलाद, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम हो जाएंगे शुक्रगुजारों में से। अल्लाह ताला के साथ गैरों को शरीक बनाने की जरायत करना, इसको अकल कैसे कबूल कर लेती है? इसलिए कि सबका खालिक मालिक अल्लाह है, और अल्लाह ताला ने सब को आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरतों के साथ उसने सलूक की वसीयत कबूल करो, इसलिए कि औरत पसली से पैदा की गई है, पसली में सबसे ज़्यादा कजी उसके ऊपर वाले हिस्से में होती है। अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो वो टूट जाएगी, अगर तुम छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। लिहाजा औरतों के साथ उसने मुआशरत की वसीयत कबूल करी। फलम्मा अताहुमा सालिहन, फिर जब उन्हें अता किया नेक तंदुरुस्त बच्चा, जाला लहु शरका, तो बना लिए उसके उसमें शरीक, उसमें जो दिया उन दोनों को। फ़तआल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, बस बहुत बुलंद है अल्लाह उससे वो जो शरीक करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला किसी नाशुक्र इंसान को जब बच्चा अता फरमाता है तो वो उसे गैर अल्लाह की बख्शिश समझता है। कभी उसको हुसैन बख्श कह के पुकारता है, कभी पीर बख्श, कभी गौस बख्श, कभी उसे किसी इंसान का फ़कीर बनाता है, कभी किसी इंसान का बंदा, कभी उसे किसी आस्थाने का मुजावर बना देता है, कभी किसी कब्र का पुजारी। हालांकि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामों के रखने में भी खैर और शर का लिहाज रखा है, और अपने बच्चों के नाम अल्लाह के पसंदीदा नाम रखने की तलकीन की है। फरमाया तुम्हारे नामों में बेहतर नाम अल्लाह ताला के नज़दीक अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की
ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا ان کے ساتھ، گناہگار جس کا مطلب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ ایشرکون، کیا وہ شریک کرتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، جو کہ نہیں پیدا کرتے وہ کچھ بھی، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے مدد کی اور وہ اپنی جانوں کی، نہ وہ اپنی جانوں کی خود مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَعْدُمْ، اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف، لا یتبعکم، نہ وہ تمہارے پیچھے آئیں گے، سواء برابر ہے تم پر، ادا او تمہم، کہ تم نے انہیں بلایا، امن تم سامتون، یا تم خاموش ہو، ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد، وہ بھی بندے ہیں ہم سالکم، تم جیسے، فادعوہم، بلاؤ ان، پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کریں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اعلیہم ارجلون، کیا ان کے پاؤں ہیں چلتے ہیں وہ ساتھ اس کے، ام لہم ایدین، یا ان کے ہاتھ ہیں یبطشون، پکڑتے ہیں وہ اس سے، ام لہم، یا ان کی اعین، آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ، یا ان کے کان ہیں یسمعون بہا، سنتے ہیں اس کے ساتھ، کل کہہ دیجئے ادعو، پکارو شرکاکم، اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون، تو مجھے مہلت نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، کیا مشرکین سے کہیے کہ جن بتوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو انہیں میرے خلاف اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور تم سب مل کر مجھے مہلت بھی نہ دو، تو کیا تم میرا بال بھی نیکا کر سکو گے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ تمہیں اپنے بتوں کے کلی طور پر حاجز ہونے کا پتہ ہے۔ انا ولی اللہ سنا، بے شک میرا مددگار وہ ذات ہے جس نے اتارا کتاب کو، وہ یتولی الصالحین، اور وہی مددگار ہے نیک لوگوں کا، والذین، وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف، لا یسمعون، نہیں وہ سنتے، وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھتے ہو ان کو، ينظرون، وہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف، اس حال میں کہ وَهُمْ لا يبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے، خذ العفو، درگزر کو اختیار کر، وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دے، واعرض، اور کنارہ کر جاہلین سے۔ فرمایا خذ العفو، یعنی توحید کی دعوت کے جواب میں مشرکوں جاہلوں کی طرف سے بہت تکلیف اٹھانا پڑے گی، آپ درگزر سے کام لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے، اس حکم سے ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اسلام کی دعوت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ فرمایا کہ عارضان المجرمین، مجرموں سے درگزر کر لیجئے، اور خذ العفو، فرمایا درگزر کو اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو، اور جاہلوں سے کنارہ کرو اور جاہلین سے اعراض کرو، یعنی اگر وہ ضد پر اڑ کر مخالف رویہ اختیار کرتے ہیں تو بے فائدہ تکرار نہ کریں، تو اس کے بجائے الجھنے کے خاموشی اختیار کریں، خواہ وہ اس خاموشی کو کوئی معنی دے دیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اگر فرمایا اکسا دے تجھ کو شیطان کی طرف سے نزغن، کوئی اکساہٹ، فاستعذ باللہ کا، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا، یعنی اگر شیطان کی طرف سے اگر کوئی اکساہٹ ابھار دے، نادانی بدسلوکی پر شیطان ان کے خلاف ابھارے، غصہ دلائے، وسوسہ دل میں پیدا کرے، تو فرمایا درگزر کرو اور نیکی کی راہ نہ چھوڑو، فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ اسے دور کر دے، کیونکہ شیطان کے فکروں سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتقوا، جو ڈر گئے، اذا مسہم، جب چھوتا ہے ان کو، طائف، کوئی برا خیال شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں،
فیضا مبصرون، اور وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص جب سو جاتا ہے شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ پھونکتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، مزے سے سویا رہو۔ پھر اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر اٹھ کر وضو کرے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اگر نماز بھی پڑھے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ حشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کی اس وسواس سے بچائے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں توفیق دے کہ بعض لوگ ایسے ہیں اس مہینے میں بھی جو کہ غفلت برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ لیں اور نماز بھی پڑھیں، تاکہ ان کو یہ ایک عادت بن جائے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی عادت پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ، فرمایا کھینچتے ہیں ان کو غی گمراہی میں، پھر وہ لا یکسرون، کمی نہیں کرتے۔ یعنی کہ شیطانوں کے بھائی جو ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، شیطان کے وسوسوں سے پناہ نہیں مانگتے تو شیطان ان کے دل و دماغ میں کثرت سے شبہات پیدا کرتے ہیں اور گناہوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں اور انہیں کر گزرنے کو ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان کے وسواس سے بچائیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب نہیں آئی ان کے پاس، آپ لاتے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں لو لج تبیتہا، اسے ایمان۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، فرمایا کہ جب پڑھا جائے قرآن سنو اس کو، وانصتوا، کہا گیا کہ شور کرنے کی بجائے اگر تم غور سے سنو اور خاموش رہو تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازے اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یہ دل پر طاری ہو کہ عمل کی زندگی میں تقسیم کی وجہ سے کہیں اللہ کی گرفت نہ ہو جائے۔ آواز اونچی نہ کرے، زبان دل کا ساتھ دے، ذکر الہی صبح شام جاری رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ ان اللہ زینا، بے شک وہ لوگ، اندہ ربی کا جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، یعنی کہ فرشتے وہ نہیں اس کی عبادت سے تکبر کرتے، سب ہونا اور اس کی رغبت تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ اس سے مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو رغبت دلا رہے ہیں کہ وہ بھی فرشتوں کی طرح کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں، نماز پڑھیں اور سجدے کرتے رہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے سورہ اعراف مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے کی اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانفال مدنیہ، فرمایا کہ یہ مدینہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں آپ سے اے نبی مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ، کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا، اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، واطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ ان مالوں کو اللہ تعالیٰ نے نفل کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے، جو کہ میدان جنگ میں مال، کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس مال کو اللہ تعالیٰ نے نفل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ نفل اضافی اور زائد چیز کو کہتے ہیں۔ گویا مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ ملے گی
یہ مال غنیمت اضافی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بطور احسان انہیں تمہارے لیے حلال کر دیا، جبکہ یہ پہلی امتوں کے لیے مال حرام تھے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن الذین وہ لوگ ہیں جو اذا ذکر اللہ ہو، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تولیت جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیتیں، زادتہم تو زیادہ کر دیتے ہیں ان کو ایمان میں، وعلی ربہم اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، مما اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی وہ خرچ کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ام المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے درجات درجے ہیں اللہ کے نزدیک، بخشش ہے اور رزق کریم اور بڑی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی چند علامتوں کا ان آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ مومن ہونے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جن میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں سر فہرست یہ ہے کہ جب ان کا آپس میں کسی بات میں تنازع ہو، درمیان میں اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آ جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تصور سے ہی کانپ جاتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کیے جائیں تو وہ فوراً وہ قبول کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک ہی حالت میں نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی فرما برداری سے اضافہ ایمان میں ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تیسری علامت اس میں یہ ہے کہ جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے تمام اسباب اختیار کرتے ہیں، مگر ان کا بھروسہ ان اسباب پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اپنی پوری کوششوں کے بعد وہ اس کے انجام اور نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب اور حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ جن ایمانداروں میں یہ 5 علامتیں پائی جائیں انہیں اللہ تعالیٰ نے پکے اور سچے مومن قرار دیا ہے۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ کے یہاں بلند درجات بھی ہوں گے، بخشش بھی اور عزت کی روزی بھی ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، اللہ ہمارے اندر بھی یہ علامات پیدا کر دے۔ کما اخراجہ کا، جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ایک فریق مومنوں میں سے، لَکارِہُونَ البتہ ناپسند کرتے ہیں اس بات کو، یہ جادلون وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں، بعد اس کے جب واضح ہو گیا ان کے لیے، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ غزوہ بدر سے حاصل ہونے والی غنیمت کی تقسیم کے بارے میں آپ کی رائے اور فیصلے کو ناگوار سمجھنے میں ان کا حال ایسا ہی ہے جس طرح آپ کے لڑائی کے لیے نکلنے کے بارے میں تھا، حالانکہ دونوں ہی میں آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر تھی۔ وَيَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، اہدا ایک کا طائفتین دو گروہوں میں سے، انہا لکم کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہوگا، وتودون اور تم چاہتے تھے انا غیر ذاتی شوکت کہ کانٹے والا نہ ہو، تکونو ہو لکم تمہارے لیے ہو، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے کلام کے ذریعے، اور یکتا دابر الکافرین اور کاٹ دے جڑ کافروں کی، لیحق الحق ویبطل الباطل، اور حق کو حق کر دے، سچا کر دے، اور باطل کو جھوٹا کر دے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند کریں۔ یہ ان دو گروہوں سے مراد تجارتی قافلہ جو کہ ابو سفیان مکہ کو جا رہا تھا لے کے مدینہ کے راستے کی طرف، اور ابو جہل کے لشکر میں سے ایک کے مقابلے میں ان کو فتح سے نوازے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اہل ایمان سے
کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے، وہ ایک یعنی وہ تجارتی قافلہ ملے گا تجھے، یا ابو جہل کا لشکر کے مقابلے میں اللہ فتح دے گا۔ تو مسلمانوں نے اپنی تنگ دستی کی وجہ سے تجارتی قافلے کے ملنے کو پسند کیا۔ قافلے والوں کے پاس طاقت بھی زیادہ نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی مڈبھیڑ ابو جہل کے لشکر سے ہو جائے اور حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے، اللہ کی مدد کے ذریعے کافروں کی کمر توڑ دی جائے۔ استغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا، انی ممیتکم، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں، جنگ بدر کا واقعہ ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر ان سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان بے سر و سامان تھے، اسلحہ بھی پاس نہیں تھا، کافروں کے پاس اسلحے کی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک خیمے میں نہایت گریہ زاری سے دعا میں مصروف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، نہیں بنایا اس کو اللہ نے، مگر یعنی فرشتوں کی مدد کو، مگر خوشخبری ہو اور تاکہ اطمینان ہو اس سے قلوبکم، تمہارے دلوں کو۔ وَمَن نَصْرُ، نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی، جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تحت کیا۔ فرمایا کہ نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو فتح نصیب ہوئی ان فرشتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ حقیقت میں مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ چاہتا ہے تو فرشتوں کے بغیر ہی تمہیں فتح نصیب کر دیتا، مگر جہاد کو دین کا حصہ بنانے سے تمہارے ایمان کا امتحان مقصد ہے، اور شہادت سے تمہارے درجے بلند کرنا اور کافروں کو تمہارے ہاتھ سے ذلیل کرنا ہے۔ پہلی امتوں میں سے جو امت اپنے پیغمبر کو جھٹلاتی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی طرح کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یغشیکم النعاس، جب طاری کر رہا تھا تم پر اونگ، امانتاً، امن کی صورت میں، یہ امن تھا اس کی طرف سے یعنی خوف دور کرنے کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ، اور اتارتا تھا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَہِّرَکُم بِہ، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے بھی اس پانی کے ذریعے۔ وَيُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی۔ وَلِیَرْبِطَ عَلیٰ قُلُوبِکُم، اور فرمایا مضبوط گرہ باندھے تمہارے دلوں پر۔ وَیُثَبِّتَ بِہ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدموں کو جما دے۔ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جنگ سے پہلے والی رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر گہری نیند طاری کر دی، جس سے انہیں سکون مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دشمن کا رعب نکال دیا۔ بعض کہتے ہیں مفسرین کہ یہ اونگ جو ہے یہ مسلمانوں پر میدان بدر میں طاری ہوئی تھی، اور پھر اسی رات کا واقعہ ہے کہ رات کو بارش ہو گئی، جس سے ریت جم گئی اور زمین پر پاؤں اچھی طرح جمنے لگے، جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمان آگے بڑھے اور نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ اس یوں ہی ربو کا، جب وہی کی تیرے رب نے طرف فرشتوں کی، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، سألقی فی قلوب الذین، میں ان قریب ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب، فضربوا، پس مارو، فوق العناق، ان کی گردنوں پر، وضربوا، مارو، منہم، ان سے کل بنان، ان کے ہر پور پر، ذالکہ، یہ بینا مصری ہے، شاق اللہ و رسولہ، وہ خلاف چلے اللہ اور اس کے رسول کے،
ومن یشاقق اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو ہوا، فذوقوہ، یہ پس چکھو اس کو، وَأَنَّ لِلْکافِرِینَ عذاب النار، بے شک کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ یعنی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پوشیدہ نام ہے تاکہ مسلمان اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، اس لیے تم انہیں ثابت قدم رکھنے کی کوشش میں لگے رہو، ان کے دلوں سے وسوسہ نکال دو اور ان سے مل کر کافروں سے لڑو۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان نے، جب وہ ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اپنے اوپر سے کوڑے اور ایک شاہ سوار کی آواز سنی جو اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے ہیزم، آگے بڑھو۔ پھر اس نے دیکھا وہ مشرک چاروں شانے چت گر گیا، اس کی ناک پر نشان تھا، اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا جیسے اس پر کوڑے برسائے گئے ہوں، حتیٰ کہ اس کا سارا جسم کوڑے کے زہر کی وجہ سے سبز ہو گیا تھا۔ انصاری صحابی نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے فرشتوں کی مدد آئی تھی۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً، ایک لشکر کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو نہ پھیرو ان سے اپنی پیٹھ، وَمَن یولیہم، اور جب پھیرے گا ان سے اس دن دوبارہ ہو اپنی پیٹھ، اللہ سوائے اس متحرفن کہ گھات لگانے کے لیے، لقتال، لڑائی کے لیے، او متحیزن، یا پناہ لینے کے لیے جماعت کی طرح، فقط باء بغضب من اللہ، پس وہ لوٹا اللہ کے غصے کے ساتھ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یعنی کہ فرمایا کہ تحرفہ، متحرفن، تحرفہ، اور دوسرا تحیر، متحیزن سے، تو پھر اس سے مراد ہے، ان کے معنی ہے ایک طرف پھر جانا، یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا لڑتا ایک طرف ہٹتا چلا جائے، دشمن یہ سمجھے کہ شاید شکست کھا کے بھاگ رہا ہے لیکن پھر اچانک دشمن پر حملہ کر دے، اس کو یہ پیٹ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ یہ جنگی چال ہے جو کہ بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہے۔ فلم تقتلوہم، بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے قاتلہم، انہیں قتل کیا۔ وما رمیتا، نہیں پھینکا تو نے جب پھینکا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ آزمائے مومنوں کو اس سے اچھی آزمائش، ان اللہ، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ بات یہ ہے کہ ان اللہ موہن کید الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، جس سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہ اور آنکھوں تک پہنچا دیا، دوسرے اس میں یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ بھی معجزہ ہوا اس وقت کہ اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی کامیابی میں یہ معجزہ بہت ہی مددگار ثابت ہوا۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط جاءکم الفتح، بس تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے۔ وَإِن تنتہوا، اگر تم باز آ جاؤ بس وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تعودوا، اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِیَ عَنکم، اور نہ فائدہ دے گا تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی، وَلَوْ کَثُرَتْ، اگرچہ زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ولا تولوا عنہ، اور نہ ان سے منہ پھیرو، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو، ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، اور وہ نہیں سنتے تھے۔ وانتم تسمعون کا یہ مطلب نہیں کہ جب تم سن رہے ہو اس وقت اس سے منہ نہ پھیرو، اور دوسرے اوقات میں بے شک منہ پھیر لو،
بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام قرآن و حدیث کی صورت میں سنتے رہو. اگر نہ سنا ہو یا علم نہ ہو تو عذر ہو سکتا ہے، مگر حکم سن کر پھر بجا لانا ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا. انا شرط دوابی، بے شک برے لوگ جانوروں سے بھی برے اللہ کے ہاں سم البکم، گونگے اور بہرے وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. ولو عالم اللہ، اگر اللہ جان لیتا ان میں کوئی بلائی لا اسمام، ضرور ان کو سنا دیتا. ولو اسمام، اگر ان کو سنا دیتا تو وہ منہ پھیر جاتے اور وہ مورزون بے رخی کرنے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، جب وہ بلائے تم کو، یعنی جس چیز کی طرف دعوت دے تم کو، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ یحول، رکاوٹ ہے درمیان آدمی کے اور اس کے دل کے، اور بے شک اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. واتقوا، اور بچو اس فتنے سے، نہ پہنچے گا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص. وَاعْلَمُوا، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم، جب تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون، کمزور تھے زمین میں، ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں اچک کر لے جائیں گے لوگ. فآواکم، تمہیں ٹھکانہ دیا اور قوت دی تم کو اپنی مدد کے ساتھ. ورزقکم، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی تاکہ جو کافر ان کو اذیتیں دیتے ہیں وہ نہ ان سے اس سے بچ جائیں. اور فرمایا کہ انہیں ٹھکانہ دیا مسلمانوں کو مدینہ میں، اور وہاں کے باشندوں کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے مسلمانوں کو جگہ دی. بدر کے دن دوسرے موقعوں پر ان کی مدد کی، ان کے لیے مالی اثار بھی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی جانیں بھی کھپا دی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نیا خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور تم فرمایا کہ نہ خیانت کرو اپنی امانتوں کی. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، بے شک بات یہ ہے کہ انما اموالکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت امتحان اور آزمائش کے لیے عطا فرمائی ہیں، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں، ان نعمتوں کی موجودگی میں اس کی اطاعت کرتے ہو یا ان کی دلچسپیوں میں کھو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم، بنا دے گا تمہارے لیے فرقاناً، ایک فیصلہ کن بات. ویکفر عنکم، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں. ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے. وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تدبیر کر رہے تھے خفیہ تیرے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں، اور یخرجوک، یا تجھے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ تدبیر کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے یہ بہتر تدبیر ہے. یعنی کہ مکہ والوں نے دار الندوہ میں مجلس قائم کی، مجلس شورا، اور اس میں یہ تدبیریں کی کہ کوئی بعض کہتا تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے، بعض کہتا تھا قتل کر دیا جائے یا نکال دیا جائے. لیکن یہ شیطان انسانی شکل میں حاضر ہوا اور کہتا رہا یہ تدبیر صحیح نہیں، یہ تدبیر صحیح نہیں. آخر اس نے کہا کہ تمام قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان لیں اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم حملہ کر دیں. تو یہ رائے سن کر شیطان بھی خوش ہو گیا اور اس نے رائے کو پسند کیا. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اب کون پھر وہ کس سے وہ دیت لیتے پھریں گے، اس لیے پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے مارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی
اللہ انہوں نے تدبیر کی تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں، قالوا انہوں نے کہا قد سمینا ہم نے سنا، اگر ہم چاہیں ہم بھی کہیں اس کی مثل نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی، یعنی کافر کہتے تھے جو قرآن کیا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تدبیریں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور انصار مدینہ کو آپ کا اور مسلمانوں کا مددگار بنایا۔ وَإِذْ قَالُوا جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ، فرمایا کہ یہ جب کافر شدید مخالفت پر اتر آئے تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا لے آ کوئی عذاب دردناک۔ یعنی سابقہ امتوں کے جاہلوں کی نے بھی اسی طرح کہا تھا۔ یہ نہیں انسان سوچتا دشمنی میں آ کے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں خود میرا کتنا نقصان ہے، یہ جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہو، نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو اور وہ استغفار کرنے والے موجود ہوں۔ وَمَا لَهُمْ کیا ہوا انہوں کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ اور وہ روکتے ہوں مسجد حرام سے، وَمَا كَانُوا اولیاء نہیں ہے وہ حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاء اس کے متولی متقی لوگ ہیں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ نہیں تھی نماز ان کی بیت اللہ کے نزدیک مگر سیٹیاں اور تالیاں، فذوقوا العذاب چکو عذاب کو باسباب اس کے جو تم کفر کرتے تھے، یعنی کہ وہ لوگ کعبہ کے پاس حرم میں تالیاں پیٹتے سیٹیاں بجاتے اور اسے اپنی نماز اللہ کی عبادت سے قرب کا ذریعہ قرار دیتے۔ افسوس ہے مسلمانوں نے بھی نمازیں اور قرآن چھوڑ کر بہت طرح کی روح کی غذا قرار دے رکھا ہے، بہت سی چیزوں کو تو بے شک جیسے باقاعدہ مرشد کے گرد گرد طواف کرتے ہیں اور رقص کر کے اسے اپنی نماز سمجھتے ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے، فسینفقونھا پس عنقریب وہ اسے خرچ کریں گے، پھر ہوگی ان پر حسرت، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الی جہنم جہنم کی طرح یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے، لیجمیز اللہ الخبیث من الطیب تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، وجعل الخبیث اور کر دے ناپاک کو بعض پر فیرکمہ جمیعا پھر فرمایا اکٹھا ڈھیر کر دے سب کا، پھر کر دے ان سب کو ڈال دے جہنم میں، اولئک یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے للہ کافر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کو بخش دیا جائے گا، ماں کا سلف جو گزر اگر وہ دوبارہ کریں فقط مذہب سنت الاولین تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلوں کا، وقاتلوہم لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ و یکون الدین اور ہو جائے دین تمام اللہ کا، پھر اگر وہ باز آ جائیں پس بے شک اللہ جو وہ عمل کرتے ہیں بصیرون دیکھتا ہے۔ یعنی فرمایا باز آ جائیں مراد کیا اسلام لے آئیں، تو فرمایا تمہارے لیے ان کا ظاہر کافی ہے، اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے یا چھپ کر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، وہ خود ہی نبٹ لے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑ لیں فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ مولاکم بے شک اللہ تمہارا دوست ہے، نعم المولا وہ اچھا دوست ہے، ونعم النصیر اور اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے 9واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان المبارک ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے اوپر نچھاور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے روزے رکھنے کی توفیق دے، راتوں کا قیام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تمام دنیا کو سے اس وبا کو دور کر کے یا میرے مولا کریم آزاد کر دے، اس بابرکت مہینے کی برکتیں ہم سب پر نچھاور کر دے۔
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कल इंशाल्लाह दुआ लंबी कर लूँगी है भारत माँ जी है मुबारक पानी नहीं आ रहा कल का आ देखो ना हम कितों बंद करना मैं रोज़ कहनी मैंने दसो की करना है बाद में मुड़के दवा जाके बंद करें थक हो रही